बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब जानते हैं कि G7 कंट्रीज़ का इजलास हो रहा है और इस इजलास का जो मेन मकसद था कि कोरोना का किस तरह से ख़ात्मा करना है, किस तरह से वैक्सीनेशन को आम करना है। लेकिन असल में इस इजलास में हो क्या रहा है, किस तरह से G7 के ये 7 ममालिक जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ था और अब इनको लग रहा है कि चीन ने इनकी अजारादारी ख़त्म कर दी है, तो ये 7 ममालिक इकट्ठे हो गए हैं चीन को तबाह करने के लिए। पाकिस्तान अब इनको आंखें दिखाने लगा है, पाकिस्तान अब बड़ी बड़ी बातें करता है, पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे और फिर इस सब पर चीन का रिएक्शन भी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने इनके मुंह पर कैसे ज़ोरदार तमाचा मारा है। और सबसे आखिर में आपको ये बताएंगे कि मोदी ने एक बार फिर खुद से भारत का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया है। एक तरफ मोदी जी ने पूरी दुनिया में अपना खुद मजाक उड़वाया है और दूसरी तरफ इनके आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने ये एतराफ़ किया है कि भारत से प्रोपेगेंडा की जंग में, झूठ की जंग में कोई भी नहीं जीत सकता। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले आपको बता दें कि G7 है क्या। G7 है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जिसको 1975 में बनाया गया था। इसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है और कनाडा है। ये 7 ममालिक मिलकर दुनिया की 10% आबादी बनते हैं, जबकि इनका GDP दुनिया का 40% है। इस तरह से ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अभी जो G7 का इजलास बुलाया गया उसका मेन मकसद था कि कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से बातचीत की जाए और दुनिया से कोरोना को किस तरह से शिकस्त देनी है उस हवाले से प्लान बनाया जाए। लेकिन इस हवाले से किया गया अमली तौर पर सिर्फ और सिर्फ चीन की वैक्सीन को निशाना बनाया गया, उस पर तनकीद की गई और अमेरिका की तरफ से तमाम ममालिक को ये जोर दिया गया कि चीन तमाम ममालिक को फ्री वैक्सीन्स फराहम कर रहा है, लिहाजा आप लोग भी ये काम करें। और बरतानिया ने तो साफ इनकार कर दिया कि हमें फलाही रियासत बनने का कोई शौक नहीं है, हम मुफ्त वैक्सीन तकसीम नहीं कर सकते। तो यहाँ से बरतानिया की औकात का अंदाज़ा हो गया है। ये लोग सिर्फ दुनिया को लूट सकते हैं। मुफ्त वैक्सीन फराहम करने की औकात इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चीन की है। फिर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि दुनिया में इस वक्त 100 से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक हैं जो चीन पर इन्हिसार करते हैं कि चीन उनके लिए बंदरगाहें बनाए, उनके लिए रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, माशी एतबार से उनकी मदद करे और उनको कर्जे दे। और चीन का जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता इन ममालिक को कर्जों में इतना डुबो देगा कि वो चीन के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि यही तो वो तरीकाकार था जो अमेरिका ने अपनाया हुआ था। लेकिन चीन और अमेरिका में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका इमदाद कम देता है और मफादात ज़्यादा लेता है। अब पाकिस्तान के साथ उसने क्या किया, पाकिस्तान के सियासतदानों को ज़ाती मफादात तो वो देता रहा, लेकिन जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान से अमेरिका को हुआ है, अमेरिका से पाकिस्तान को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जब भी हमें फ़ायदा देता है उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हमसे लेता है। और यही तरीकाकार है अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का। इनका प्लान ही ये होता है कि किस तरह से मईशतें तबाह की जाएं, उनको बेसाखियों पर ले आया जाए और वो इनके आगे हाथ फैलाकर बैठे रहें। और फिर जो जो अमेरिका इशारा करता रहे इन ममालिक को अमेरिका के इशारों पर चलना पड़े। उन ममालिक के माशी हालात, अंदरूनी हालात, बैरूनी हालात, अंदरूनी सियासत, हर चीज़ में अमेरिका का हाथ होता है। और अगर कोई लीडर ऐसा आ जाए जो अमेरिका को आंखें दिखाने लगे तो उस लीडर को ही हटवा दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। और यही साजिशें हो रही हैं अब इमरान खान के खिलाफ। तो ये अमेरिका का तरीकाकार है, जबकि चीन का तरीकाकार इससे बिल्कुल डिफरेंट है। चीन इन्वेस्ट भी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है, कर्जे भी फराहम करता है, लेकिन आपसे अपनी मनमानी नहीं करता, आपसे अपनी बातें नहीं मनवाता और आपको नीचा नहीं समझता, आपके साथ बराबरी के ताल्लुकात रखता है। उसका मकसद होता है ट्रेड करना, उसका मकसद होता है इन्वेस्ट करना। आप भी खाएं, हम भी खाएंगे, आएं दोनों ममालिक मिलकर तरक्की करते हैं। ये है चीन का तरीकाकार। अब इन 7 ममालिक के इजलास में चीन ने ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी बुलाया हुआ था क्योंकि वो क्वाड के मेंबर्स हैं, और साउथ कोरिया को भी बुलाया हुआ था क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है। इस इजलास में जो बाइडन ने अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को इस बात पर राजी कर लिया है
کہ وہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں ایک دوسرا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، جس پروجیکٹ کا نام ہے B3W بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، یعنی دوبارہ سے بہتر دنیا کو تعمیر کرنا۔ اور بہتر دنیا کون سی تھی؟ جب دنیا میں صرف اور صرف امریکہ کی اجارہ داری ہوا کرتی تھی۔ اور اس پروجیکٹ کے لیے بجٹ کتنا مختص کیا گیا ہے؟ 400 کھرب امریکی ڈالرز کا۔ لیکن امریکہ اکیلا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بات آپ نوٹ کریں۔ امریکہ نے یہ پروجیکٹ بنانے کا اعلان اکیلا نہیں کیا، اسے مزید 6 ممالک کو اپنے ساتھ ملانا پڑا تاکہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کہاں کھڑا ہے اور امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ہم ان تمام ممالک کو چین سے بہتر آفرز دیں گے، چین سے ڈبل قرضے دیں گے اور زیادہ میعاد کے دیں گے، کم سود پر دیں گے، چین سے زیادہ انویسٹ کریں گے، چین سے بہتر آفرز دیں گے، اور پھر ان ممالک کو کہیں گے کہ چین کا ساتھ چھوڑ دو۔ پاکستان نے تو دیکھ لیا ہے کہ امریکہ کی دوستی امریکہ کی دشمنی سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے، لہٰذا پاکستان اب اس شکنجے میں تو آنے والا نہیں ہے جب تک یہاں پر ایسے سیاستدان نہ بیٹھے ہوں جن کو امریکہ خرید سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بہت اہم حصہ ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ BRI کا جو مرکز ہے وہ سی پیک ہے۔ تو اگر چین کے اتنے بڑے پروجیکٹ کو شکست دینی ہے اور اس کے مقابلے میں اتنا بڑا اس کا الٹرنیٹیو لے کر آنا ہے تو پاکستان کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہوگا۔ اور یہ بات تو امریکہ جان چکا ہے کہ پاکستان اتنی آسانی سے مانے گا نہیں، تو امریکہ نے دوسری آپشن رکھی ہوئی ہے افغانستان اور ایران۔ ایران پر سے پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، اس کے ساتھ نئے معاہدے ہو جائیں گے، تو امریکہ کو لگتا ہے کہ امریکہ ایران کو اپنے ساتھ ملا سکے گا۔ اور یہ امریکہ کو بالکل صحیح لگتا تھا، لیکن چین نے بھی بہت دور کی سوچی ہے، اس نے ایسے ہی نہیں 400 ارب ڈالرز انویسٹ کیے ایران کے اوپر۔ اب سنیے سب سے اہم بات، اس ویڈیو کی سب سے اہم بات، بلکہ ہمارے لیے G7 اجلاس کی سب سے اہم بات۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ممالک جو چین کی وجہ سے غیر منصفانہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ غیر منصفانہ اثر و رسوخ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنی وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، جتنی وہ پاور دکھا رہے ہیں، دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں بڑے بڑے، اتنی تو ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو چین کی سپورٹ ہے۔ اور وہ ملک کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان۔ لیکن یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کے اس رویے کی اصل وجہ چین کی سپورٹ سمجھ رہا ہے۔ پاکستان کے اس رویے کی اصل وجہ یہ ہے کہ 20 سال تک آپ جس جنگ کو نہیں جیت سکے وہ جنگ جیتی ہے پاکستان نے۔ آپ کے ساتھ 40 ممالک تھے، آپ ہمیشہ پاکستان سے مدد کی بھیک مانگتے رہے، اور آج بھی آپ کو سیف ایگزٹ ملی ہے تو پاکستان کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ ساری زندگی سوویت یونین کے ساتھ لڑتے رہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آپ نے اس کے ٹکڑے کروائے تو پاکستان سے کروائے۔ پاکستان کی اپنی حیثیت ہے، جغرافیائی حیثیت ہے، اور آج سے پہلے پاکستان کا یہ رویہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ آپ ہمارے سیاستدان خرید لیتے تھے۔ تو آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ممالک جو چین کی وجہ سے غیر منصفانہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان پر نکیل ڈالی جائے، یعنی پاکستان پر نکیل ڈالی جائے۔ درد ہو رہا ہے امریکہ کو، پاکستان نے اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، عمران خان نے سیکرٹری اسٹیٹ سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، عمران خان نے CIA کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ انکار کیا کہہ کر کیا ہے کہ عمران خان ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اگر ان سے بات کرنی ہے یا ملاقات کرنی ہے تو امریکی ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے کہیں کہ وہ کرے، یعنی جو بائیڈن کرے۔ تو درد ہو رہا ہے امریکہ کو، نہیں برداشت ہو رہا۔ چین نے اس کے ریئیکشن میں کیا کہا کہ آپ کون سی بیٹر ورلڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ عراق کا آپ نے کیا حال کیا ہے، شام کا آپ نے کیا حال کیا ہے، افغانستان کا آپ نے کیا حال کیا ہے، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے؟ پہلے وہ سب صحیح کریں جہاں آپ نے بگاڑ ڈالی ہے۔ آپ کون سی انسانیت کی بات کرتے ہیں، کون سے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کورونا کی ویکسینیشن کا نام لے کر اکٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں معیشت کی، بات کر رہے ہیں دنیا پر اجارہ داری کی۔ تو آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ کے جو G7 کے کنٹریز ہیں یہ سب ہمیں پسند کرتے ہیں، اور اصل مطلب چین کا کیا تھا کہ یہ چین پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ چین نے اپنے شکنجے اتنے مضبوط کیے ہوئے ہیں کہ جرمنی، فرانس، اٹلی،
برطانیہ یہ ممالک چین کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے, ان کی مجبوری ہے چین. پھر چین نے کہا کہ ہم ایک چھوٹے سے گروپ کو اس دنیا کو رول کرنے نہیں دیں گے, اور اب دنیا میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی, سب برابر ہوں گے. اب آپ کو آخری خبر دیتے ہیں جو سب سے دلچسپ ہے. مودی جی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مودی جی کا کوئی ثانی نہیں ہے. مودی جی نے اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے کہ کورونا پر قابو کیسے پانا ہے. یعنی حد ہے بے شرمی کی, حد ہے جھوٹ کی. آپ سے کیا سیکھیں کہ لاشوں کے ڈھیر کیسے لگائے جاتے ہیں, کیسے شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ملتی, کیسے آکسیجن پر بزنس کیا جاتا ہے, یا لاشوں کو کیسے چھپانا ہے, یا لاشوں کی تعداد کیسے کم بتانی ہے, یا کتے لاشوں کو کیسے کھاتے ہیں, یا دریاؤں میں لاشوں کو کیسے بہاتے ہیں, ان کو چیل کوے کیسے کھاتے ہیں, معیشت کس طرح سے گرانی ہے, مسلمانوں کا کس طرح سے قتل عام کرنا ہے, مسجدوں کو کیسے توڑنا ہے. کیا سیکھیں آپ سے؟ ورلڈ اکنامک فورم نے تو پاکستان کو خراج تحسین پیش کی ہے, عمران خان کو خراج تحسین پیش کی ہے. دنیا سے کہا ہے کہ عمران خان سے سیکھیں کہ کرونا پر قابو کیسے پایا جاتا ہے. پاکستان کے حوالے سے ورلڈ اسٹریٹجک ڈے منایا گیا. آپ تو پوری دنیا میں مذاق بنتے رہے ہیں, اور آج بھی آپ کا وہی طریقہ ہے کہ غلط انفارمیشن دینی ہے اور اپنے آپ کو ٹائیگر ثابت کرنا ہے. یہی طریقہ آپ کا ہے, یہی طریقہ آپ کی فوج کا ہے, یہی طریقہ آپ کے میڈیا کا ہے. بار بار ایکسپوز ہوتے رہے ہیں, لیکن شرم آج بھی نہیں آئی. کل ان کے جنرل بپن راوت نے خود تسلیم کیا ہے, جو سچ ٹی وی آپ کو بار بار بتاتا ہے, کہ پروپیگنڈا وارفیئر کو بھارت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے, اور دنیا میں اس وقت بھارت سے آگے کوئی بھی نہیں ہے جو پروپیگنڈا وارفیئر میں بھارت کا مقابلہ کر سکے. اور پروپیگنڈا وارفیئر کیا ہوتی ہے کہ دنیا کو آپ وہ انفارمیشن دیں جو آپ کے مفادات میں ہے. یعنی آپ دنیا کا برین واش کریں, آپ دنیا کو یہ بتا دیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے, یہ آپ کے مفادات میں ہے. اور بھارت اس کو بڑے فخر سے تسلیم کر رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں سب سے آگے ہیں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.